بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو حضرت موسیٰ کے دور کا ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جو بہت ہی عبرتناک اور نصیحت والا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ الاعراف اور سورہ طٰہٰ میں آیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ اللہ کی کوہ طور پر 40 دن کی عبادت کے لیے گئے تو ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے کفر کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل ایک قوم تھی جو کہ حضرت موسیٰ کی قوم تھی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام سامری تھا، اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ حضرت موسیٰ واپس نہیں آئیں گے اور انہیں نعوذ باللہ نئے معبود کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ پھر ایسا ہوا کہ سامری نے لوگوں سے کہا کہ وہ سونا اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ لوگوں نے سونا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ لوگ اپنے ہی گھروں سے زیورات لا کر اسے دینے لگ گئے۔ سامری نے انہی زیورات سے ایک سونے کا بچھڑا تیار کیا۔ اس نے سونے کا بچھڑا جادو کی مدد سے تیار کیا۔ جب لوگ اس بچھڑے کو دیکھتے تو انہیں ایسا لگتا کہ جیسے یہ بچڑا آواز نکال رہا ہے۔ یہ سب جادو کی وجہ سے ہو رہا تھا اور یہ سامری کی چال تھی کہ لوگ اس بچڑے کو اپنا خدا ماننے لگ جائیں۔ اس نے لوگوں کو بولا کہ اب یہ ہے تم لوگوں کا معبود۔ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب یہ بچڑا نعوذ باللہ ان کا اللہ ہے۔ پھر لوگ اس بچڑے کو پوجنے لگ گئے۔ حضرت ہارون جو کہ حضرت موسیٰ کے چھوٹے بھائی تھے اور نبی تھے، انہیں حضرت موسیٰ نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ اس قوم کا دھیان رکھیں گے، اس قوم کو صحیح رستے پر رکھیں گے۔ حضرت ہارون نے لوگوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، ان کو منع کرتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو سمجھایا ہوا تھا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، لیکن ان کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ وہ شرک کرنے لگ گئے۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے جب اپنی قوم کو دیکھا کہ میری قوم سونے کے بچڑے کو خدا مان کے بیٹھی ہے جو ہے بھی صرف ایک بت، تو حضرت موسیٰ شدید غصے میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے غصے سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، کیسے ہو گیا یہ سب؟ تو حضرت ہارون نے اپنی صفائی دی کہ میں نے کیسے سمجھایا ان کو، اتنا منایا، لیکن انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی۔ جب حضرت موسیٰ کو پتہ چلا کہ سامری کا ہی رچا ہوا سارا کھیل ہے تو حضرت موسیٰ نے سامری کو بلوایا۔ تو سامری نے اپنا جرم قبول کیا کہ اس نے کیسے اپنے ہاتھوں سے سونے کا بچھڑا بنایا اور لوگوں کو گمراہی کے رستے پر چلایا۔ حضرت موسیٰ نے سامری کو سزا سنائی کہ وہ زندگی بھر تنہا رہے گا اور اسے اپنی قوم سے نکال دیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو یہ احساس دلایا کہ انہوں نے کتنا بڑا شرک کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے اپنی قوم کو معاف کرنے کی دعا بھی کی۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، لیکن اللہ نے پھر بھی انہیں سزا دی تاکہ یہ سبق بن سکے کہ شرک کرنے کا انجام کتنا سخت ہوتا ہے۔ اور اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ اپنی جانیں قربان کریں گے، تو وہ لوگ ایک دوسرے کی جانیں لینے لگ گئے۔ اس واقعے کے سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھائے گا جو رائی برابر بھی شرک کرے گا۔ جب ہم اپنی پسندیدہ چیزوں میں کسی کی شراکت پسند نہیں کرتے تو وہ تو رب ہے، اس کے ساتھ شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جو لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، پیروں کو مانتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، یاد رکھیں ان سے بڑا شرک کوئی نہیں کر رہا، اور شرک ہی سب سے بڑا کفر ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک کرنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔